عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء اعظام اور آج کی اس روحانی مجلس میں انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، ہم سب کے مربی اور شیخ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم، اور ان کی نسبت پر، اس ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت کے ساتھ اسٹیج پر رونق افروز آس پاس اور دور دراز سے صاحب نسبت علماء اور اکابرین، شیوخ، بات کافی قیمتی باتیں آپ حضرات کے کان میں اللہ تعالی نے ان بڑوں کے واسطے سے ڈالی ہوگی، اور آپ نے سنا ہے، اور سنانے والوں نے بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دین کی ایمانی اور روحانی باتیں بڑی کڑھن کے ساتھ بیان کی ہیں. یقیناً سنانے والا اس نسبت پر سناتا ہے کہ میری بات لوگ سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کریں گے. اگر اس مجلس کے اندر ایک آدمی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نہیں سنوں گا، تو آدمی کا دل، بیان کرنے والے کا دل کھٹا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے. وہ یہ سوچ کر بیان کرتا ہے کہ جتنے سننے والے ہیں وہ سب میری زبان سے جو بات دین کی نکل رہی ہے اس کو لوگ غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر کریں گے. اس لیے بیان کرنے والے کے جو نیک ارادے اور اس کی کڑن ہوتی ہے اس پر بالکل کھرا اترنا چاہیے سب کو. جب سب کھرا اترنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عمل کی سعادت بھی مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالی دل کے پردوں میں جو ارادے ہیں ان ارادوں پر فیصلے کرتا ہے. انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ سے فیصلے نہیں کروا سکتا. اعمال کے اندر تو کھرا اور کھوٹا دل کے ارادوں سے ہوتا ہے کہ عمل کھرا ہے، جاؤ اس کے دل میں جھانک کر دیکھو. ظاہری اعمال پر فیصلہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہم دل کے احوال کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے سینوں کے پردوں میں، دل کے پردوں میں جو کچھ ہے پروردگار عالم اس کو جاننے والا ہے. اس لیے وہ ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے. آدمی کتنی خوبصورت نماز پڑھ لے،
بندہ جب دیکھ رہا ہے تو بندہ دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نمازی اپنی نماز کے اندر بہترین عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ دل کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ روحانی مجلس کا سب سے گہرا اثر اور تعلق اس دل سے ہوتا ہے۔ کوئی شیخ، کوئی مربی، کوئی صاحب نسبت جب وہ محنت کرتا ہے زنگ آلود لوہے پر، زنگ آلود دل پر، جب وہ محنت کرتا ہے اور اس پر محنت کرنے کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ اس کے دل کو اللہ سے ڈائریکٹ جوڑ دو، واسطہ ختم ہو جائے۔ اس دل کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر گھر والے کا ہوتا ہے، گھر والے کا ہوتا ہے، اور گھر والا جس گھر میں ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس دل کے اندر کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو بساؤ۔ محنت روحانیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک گپت طاقت کو درست کرنا۔ روحانی زندگی بدل رہے ہیں۔ کیا ہوتی ہے روح؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جس مقصد کے اوپر اس مجلس کو منعقد کیا گیا، اس مقصد کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے۔ کوئی شیخ جب محنت کرتا ہے تو اس محنت کا اثر کبھی اتنا اعلیٰ پڑتا ہے کہ مرید خط لکھ کر جواب دیتا ہے کہ حضرت میں جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں میرے دل کے وہ پردے اٹھ گئے، میری مذمت کرنے والا اور میری تعریف کرنے والا برابر، میرے دل کے وہ خلجان ختم ہو گئے، مجھے نصوص ایمان، نصوص شرعیہ کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ جب قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث اپنے ہاتھوں کو ایک حاجی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس حاجی کے ہاتھ میں ہاتھ آتا ہے اور برسوں گزر جاتے ہیں، حال و احوال پتہ نہیں چلتے، جب خط لکھا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں، دل کے پردوں کے اندر جو مغالطے تھے وہ ختم ہو گئے۔ کسی شیخ کے ہاتھ میں آج ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اجازت حاصل ہو جائے۔ سب سے بڑا کھوٹ یہ برساتی ندیوں اور نالوں کی طرح ہم زندگیوں کے اعمال کو برباد کرتے ہیں، اور دل جوں کا تو نمازی نماز پڑھتا ہے، پھیرا پھیری کرتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، سیر سپاٹا کرتا ہے، اعمال جس دل سے اعمال کا تعلق ہے اس دل کے اندر کھوٹ ہے، زنگ ہے، بے ایمانی ہے، چوری ہے، حرام خوری ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قرآن اس حلق کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن تو ہوگا زبانوں پر، بہترین پڑھنے والے قرآن کے قاری ہوں گے، لیکن ان کی زندگیوں میں جو قرآن کی چاہت ہے وہ اتر نہیں پائے گی۔ 12 سال، 400 سال پہلے گنگو کا ایک نوجوان جس کے دادا سے مرید ہو کر اجازت لے کر شیخ بلخی گئے تھے بلخ میں، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ مشائخ چشت میں اس واقعے کو لکھتے ہیں، جب شاہ ابو سعید نوجوان ہوئے تو شاہی زندگی گزارنے والا، ہدایہ کی لائن لگی ہے، کاروبار ہے، لوگوں کے اموال کھچ کھچ کر آ رہے ہیں کیونکہ شیخ کا پوتا ہے،
لوگ استقبال کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، در پر سر ٹیکتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن جب ہوش آیا کہ بھئی تیرے شیخ تو بہت کچھ تھے، تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ شیخ بن سلطان بود، پدر بن سلطان بود، تیرے جد امجد بادشاہ تھے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، تو بتلا تراچے تیرے اندر کیا ہے؟ تو کتنے پانی میں تو بتلا۔ ہوش آیا تو تڑپ پیدا ہوئی کہ جو میرے دادا کی امانت تھی اس کو لے کر آؤں گا۔ مرید تو بلخ میں بیٹھا ہے، پاکستان کو پار کرو، افغانستان کو پار کرو، روس کی پہاڑیوں پر جا کر ماسکو کے کنارے ایک شہر ہے بلخ، اس بلخ کے اندر تیرے باپ جد امجد تیرے دادا کی وراثت کو لے کر چلا گیا ایک شخص۔ سفر باندھا، مہینوں کا سفر کر کے برف پوش پہاڑیوں کو پار کر کے جب پہنچے، مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس امانت کو لینے کے لیے پہنچے اور شیخ بلخی کو پتا چلا کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے، تو قالی نے بچھوا دی اور بلخ کے بادشاہ کو دعوت دی اور اپنے سارے مریدوں شاگردوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد استقبال کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ تمام سنتری منتری ایک نوجوان کا استقبال کر رہے ہیں جو گنگو سے آ رہا ہے۔ قالینوں پر چل دیے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ کھانا لگ گیا، ناشتہ ہو گیا، پھر تخت پر بیٹھے ہوئے شاہ ابو سعید اور برابر میں شیخ بلخی دو زانو بیٹھے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا کہ میرے شیخ کے پوتے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے فوراً وہ مقصد بیان کیا جس مقصد کے لیے آئے تھے۔ فرمانے لگے کہ میرے دادا کی امانت تمہارے پاس ہے، اس امانت کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ روحانی مراتب، وہ جد و جہد، وہ مجاہدہ، وہ مشقت جو آپ نے میرے دادا کے سامنے گنگوہ کی گلیوں میں، ان کے حمام خانوں میں اور ان مشقت کی راتوں میں جو تم نے مشقت اٹھا کر میرے دادا سے ایک نسبت حاصل کی تھی، اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مؤرخ تاریخ کی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جب یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، شیخ بلخی نے ایک ہاتھ مارا اور قالین سے نیچے گرا دیا۔ پوری خانقاہ میں سناٹا چھا گیا کہ اتنا عظیم انسان مہینوں سے جس کے استقبال کی تیاری ہیں، آج جب استقبال کی کرسی پر بیٹھا ہے اور تخت پر بیٹھا ہے تو اس کو ہم سب کے شیخ نے لات مار کر نیچے گرا دیا، کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے، شیخ بلخی نے کہا، اے میرے شیخ کے پوتے سن، جس نسبت کو تو حاصل کرنے کے لیے آئے نرم گدوں پر نہیں ملا کرتا۔ آج کسی شیخ کے ہاں اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو آدمی گالی دے کے بھاگ جاتا ہے، وہ کھانا بھی نہیں ہے، وہ تو بھوکے ہیں۔ تو کھانا کھانے گیا تو اپنی اصلاح کے لیے گیا، تو اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے، تو اپنے دل کے ارادوں کو بدلنے کے لیے گیا ہے، تو اس دل کے تہخانوں میں، اس دل کے اندھیروں میں جو دنیا کی لالچ گھس گئی ہے، تیری خواہش گھس گئی ہے، تیری سوچ اور فکروں میں بدلاؤ آ گیا ہے، اس سوچ اور فکر کو اللہ سے جوڑنے کے لیے گیا ہے۔ اس میں کھانا رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ آرام رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ بستر رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ فرمایا شیخ بلخی نے، جاؤ ابو سعید، ہمارے حمام کے پانی جو خانقاہ کے لیے گرم ہوتا ہے اس کے لیے جنگل سے لکڑی لاؤ اور لکڑی لا کر اکٹھی کرو اور حمام کو گرم کرو تاکہ ہمارے مریدین کو گرم پانی صبح سویرے مل جائے۔ اتنا بڑا شہزادہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں،
12 سال تک شیخ بلخی کے حمام میں آگ جھونکتے رہے۔ آج تو برساتی مینڈوں کی طرح تو بھی لے لے خلافت، اور تو بھی لے لے، اور تو بھی لے لے، کیونکہ دل کالے ہو گئے۔ سب کچھ ہونے کے بعد زندگی بدل نہیں پاتی اور اعمال بدل نہیں پاتے، لیکن ان لوگوں کی بھٹی میں جو دہکایا جاتا تھا اور جو مشقت برداشت کیے جاتے تھے، اور جب لوگوں نے آ کر سفارش کی کہ حضرت گنگوہ کا شہزادہ مشقت بھرتا ہے اور پوری رات دن میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور رات میں حمام کو دہکاتا ہے، حضرت وہ بڑا پریشان ہے، تو دل میں ارادہ ہوا کہ ناپ کر تو دیکھو کہ وہ شہزادگی اور شیخ کے اولاد ہونے کی کا جو کیڑا ہے دل سے، وہ نکلا یا نہیں نکلا، وہ نکلا یا نہیں نکلا۔ ناپاک اٹھانے والی جو عورت لوگوں کی نجاست کو بیت الخلا سے نکالتی تھی، اس کو بلایا کہ جب نجاست کا ٹوکرا لے کر ابو سعید کے برابر میں سے گزرو تو وہ ٹوکرا اس کے لگا دینا، دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ ٹوکرا ان کے بدن سے لگا دیا، اس نے فوراً کھڑے ہوئے اور مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ شیخ کو جا کر اس نے کہا حضرت آج تو آپ مروا دیتے، وہ تو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمانے لگے ابھی صاحب زادیت کا کیڑا دل سے نکلا نہیں، اور حمام دھوکو اور آگ جلاؤ، مشقت اٹھاؤ۔ 3 مرتبہ ایسے آزمایا تو آخر میں ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ٹوکرا اس زور سے لگا کہ وہ بھی ٹوکرے والی بھی گر گئی اور ابو سعید بھی گر گئے۔ فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے پاری تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ جب یہ نسبت حاصل ہو گئی تو دل میں ارادہ آیا شیخ کے کہ اب اس کو وہ امانت دے دی جائے جو اس کے گھر سے لے کر آیا تھا میں، اس نسبت کو، جو نسبت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ سے جو لے کر آئے تھے، وہ نسبت دینے کا ارادہ کیا۔ تو صبح کو شکار کے لیے شیخ چل رہے تھے، اپنے 2 شکاری کتے ان کے ہاتھوں میں دے دی کہ ابو سعید خبردار یہ شکاری کتے چھوٹ نہ جائے۔ وہ کئی دن کے بھوکے شکاری کتے، وہ ابو سعید کے نرم و نازک جسم سے ان کی رسی ہے، وہ رسی جیسے ہی شکار کو دیکھتے ہیں کتے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ قریب تھا کہ یہ شیخ کے کتے چھڑ جائیں اور میرے ہاتھ سے چھڑ جائیں، میری تو دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ اپنی کمر سے ان کی رسیوں کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد کتے جب اپنے شکار کے پیچھے دوڑتے ہیں تو ابو سعید ان کو سنبھالتے سنبھالتے گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنگل میں گر کر ان کے جسم کے گوشت اور پوست کے اوپر سے لہو بہنے لگتا ہے، زمین پر گھسڑا جاتا ہے اور وہ نرم و نازک جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ شکار سے سب لوگ آ گئے۔ شیخ کے خواب میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ شیخ آتے ہیں، عبد القدوس گنگوہی، اور فرماتے ہیں کہ اے بلخی، تم نے ہمارے بیٹے کو جتنی مشقت میں ڈالا ہے، ہم نے تمہیں اس راستے میں اتنی مشقت میں نہیں ڈالا تھا۔ بلایا اور بادشاہ بلخ کو بلایا، اپنے مریدین کو بلایا، جس اعزاز کے ساتھ ان کو لائے تھے اسی اعزاز کے ساتھ ان کو وہاں سے نسبت دے کر، پگڑی باندھ کر، ان کی اصلاح کر کے ان کو روانہ کیا اور کہا کہ جو تمہارے گھر سے میں امانت لے کر آیا تھا اس امانت کو تمہیں واپس کرتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ ہمارے اعمال کو، نماز کو ان مدرسوں میں درست کیا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہری چیز ہے، ہماری عبادات کو درست کیا جا سکتا ہے، ہمارے زندگی کے ایک ایک عمل کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن دل
اس دل کے ارادوں کو درست کرنا اتنا کٹھن راستہ ہے، نہ مجھے دکھتا ہے نہ تمہیں دکھتا ہے۔ وہ صاحب نسبت افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے بھروسے پر تمہارے دل کے ارادوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر سے جوڑتے ہیں۔ کتنا بڑا اس کا اعلیٰ نمونہ وہ ہے جب سعودی عرب کا بادشاہ، کویت کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ، شام کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، آج کے 11 ملکوں سے بڑے ملک کا بادشاہ، جس بادشاہ کا نام عمر بن خطاب ہے، وہ مدینہ منورہ میں منبر رسول کے اوپر چڑھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اسمعو، اے لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے سامنے سے اور کہتا ہے کہ ما سمعنا وما اطعنا، ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ اتنا بڑا بادشاہ منبر رسول پر کھڑا ہے اور ایک معمولی آدمی بکریوں کو چرانے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے عمر، تم کہتے ہو میری سنو اور میری اطاعت کرو، ہم نہ تیری سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضرت عمر نرمائی کے ساتھ پوچھتے ہیں، کیونکہ رسالت کی بھٹی سے ان کے ایمان کو دہکایا گیا، ان کی اصلاح کی گئی تھی۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، بنی المصطلق کی وادیوں میں، تبوک کے ریگزاروں میں، فتح مکہ میں، مدینہ کی گلیوں میں، بھوک اور پیاس میں، بے سہارا اور سہارے میں، گرمی اور تپش میں، اللہ کے نبی نے اسرت و یسر میں، ہر حال میں ان کی آبیاری کی تھی اور ان کے ایمان کو جلا بخشا تھا، ان کی اصلاح کی تھی کہ ان کے دل سے ساری دنیا کے پردوں کو اٹھا کر ایک اللہ کا جلوہ ان کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا کیا وجہ ہے، تم میری بات کیوں نہیں سنو؟ اس شخص نے کہا کہ اے عمر، کل مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اور سارے مدینے والوں کو ایک ایک چادر دی گئی تھی۔ اے عمر، ہم جب تیرے جسم کو دیکھتے ہیں تو مال غنیمت کی 2 چادریں تیرے جسم پر دکھائی دیتی ہیں، یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں اس کا حساب دے۔ آج کوئی مدرسے والوں سے حساب مانگ سکتا ہے؟ آج کوئی مسجد کے متولی سے حساب مانگ سکتا ہے؟ آج کوئی مجھ سے اور تم سے حساب مانگ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کا کیڑا زندہ ہے۔ وہ دل کا کیڑا جب زندہ ہے تو ہماری اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ہم تو صاحب زادے ہیں، ہم تو صاحب زادے ہیں، ہم تو بڑے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر تو وہ کیڑا ہے دنیا کا کہ میں مالدار ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں نسبت والا ہوں، میں خاندان والا ہوں، میں مال والا ہوں، میں تعلق والا ہوں، میرے دائیں اور بائیں لوگ چلتے ہیں۔ جب میرے دل کے اندر یہ کیڑا جم چکا ہے تو اب اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت۔ اللہ تعالی اسی چیز کو قرآن کی آیتوں میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں خواہشوں پر چلانا چاہتا، تمہیں چاہتوں پر چلانا چاہتا، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو غالب رکھو۔ آج کوئی مدرسے کا شیخ الحدیث یا مدرسے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اپنے طلبہ کی جوتیوں کو اپنے سر سے اتار کر پگڑی میں، چادر میں رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے؟ ایک داغ لگنا جو ہے ہمارے دل کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، نہیں رکھ سکتے۔ لیکن وقت کا قطب اور دیوبندیت کا سرخیر اور امام حضرت
مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگو کی خانقاہ کی مسجد میں حدیث پڑھا رہے اور طلبہ اچانک بارش کے جھونکے آتے ہیں، طلبہ اپنی کتابوں کو ٹپائیوں کو اٹھا کر مسجد کے اندر جاتے ہیں، اور وقت کا اتنا بڑا شیخ اور مربی اپنی پگڑی کی چادر کو اتارتا ہے اور طلبہ کی چمڑوں کی جوتیوں کو اس چادر کے اندر رکھ کر پوٹلی بنا کر لے جا رہا ہے۔ لوگ ٹوک رہے ہیں تو کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ یہ وہ عالی درجہ ہے جس کو کہا جائے گا کہ دل کا کیڑا اس کا مر چکا ہے، دل کا کیڑا مر چکا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیا، میں کچھ ہوں نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ آج مولانا ہاشم صاحب اگر شیخ ہونے کے ناطے یہ اصلاحی مجلس لگوا رہے ہیں اور ان کے مریدین اصلاحی مجلس کے سلسلے کو زندہ کیے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ان مجلسوں میں، اگر چاول آپ کو بریانی کے نہ ملے تو آپ اگلی مرتبہ آئے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے کے لیے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت کو، اپنی ذاتی چاہت کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، اگر کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی مقصد نہیں۔ میں ایک مدرسے میں گیا، میں نے کہا بھائی مجلس یہاں پر سامنے بیٹھ کر سننے والے تو ہزاروں میں تھے اور کھانے کے اندر چند گنے چنے۔ فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں اس گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ان بزرگ نے اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے پرانے زمانے سے کہ بھائی یہ مدرسہ تمہارا ہے، مدرسہ تم اپنے مدرسے میں دینے والے ہو، لینے والے مت بنو۔ اب جو آتا ہے وہ اللہ کے نبی کے کلام کو، قرآن کی آیتوں کو، دین کی باتوں کو سنتا ہے اور سن کر چلا جاتا ہے، ایک دانہ اپنے منہ میں ڈالنا حرام سمجھتا ہے، اگر کہو جب بھی نہیں کھاتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو، اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، یہی مقصد ہے شیخ اور مرید کا۔ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور گردن کو گھما کر اور سر کو اوپر اٹھا کر اس دل کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ الا اللہ کے ہتھوڑے سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس دل کے اندر سے نکال دو۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دل کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا جب گناہ کرتا ہے انسان تو اس دل کے اوپر اللہ اگر توبہ نہ کرے تو سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، پھر توبہ نہ کرے اور گناہ کر لے پھر اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سیاہ ہوتا ہے جیسے لوہے کے اوپر ایک بارش کا قطرہ پڑا، زنگ لگ گیا، پھر دوسرا قطرہ لگا، اگر صاف نہ کیا پھر زنگ لگے گا، پھر زنگ لگے، یہاں تک کہ پورے لوہے کو اور پورے گاٹر کو وہ زنگ آلود بنا دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن اسی کو کہتا ہے بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، اور اس زنگ کو صاف کرنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، توبہ کے ذکر۔ اس ذکر کے ذریعے سے دل کے اوپر جتنے زنگ لگ گئے ان سارے زنگوں کو پاک کیا جاتا ہے، ان کو دھلا کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کے نور کو بٹھایا جاتا ہے۔ جبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مجاہدہ مشقت کر کے اتنا اعلیٰ بنتا ہے کہ اپنے مرید کے آنے کے بعد اس کے احوال اس کے سامنے شیشے کی طرح، آئینہ کی طرح صاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بول اٹھا تم نے یہ کام غلط کر رکھا، اس سے توبہ کرو۔ اس کے احوال اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ بیماری ہاتھ پکڑ کر بتلاتا ہے کہ دیکھو
تم نے یہ گناہ کر رکھا ہے. اور اس کا اعلیٰ مقام وہ پہنچتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب وضو کرنے والا متوضی جب وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے اندر جو گناہ جھڑتے تھے آپ دیکھ کر فرما دیتے تھے کہ ایک شخص یہ گناہ کر کے آ رہا. میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے والے بنے. ان روحانی مجلسوں کا مقصد ہی یہی ہے. دنیا سب یہیں دھری کی دھری رہ جائے. جن زمینوں پر پھاوڑا ہمارے بڑے چلاتے تھے، آج ان زمینوں پر پھاوڑا چلانے والا کوئی اور ہے، وہ تو چلے گئے. چند گز کپڑوں کے اندر لپیٹ کر ڈال دیا. ارے یہ تو کروڑ پتی، کھرب پتی، ارب پتی تھا، کہاں گیا؟ کہا نہیں، اللہ کی اس در کے اوپر حاضری دے گا. اس کے اگر انگوٹھی ہے اس کے ہاتھ میں تو اس انگوٹھی کو بھی نکال کے رکھ. اگر اس نے منہ میں سونے کے یا چاندی کے دانت لگا رکھے ہیں تو ان دانتوں کو بھی اگر وہ نکلنے جلنے والے ہوں تو نکال. اس کی گردن میں اگر کوئی لاکٹ ہے یا چین ہے اس کو بھی نکال دو. اس کے کانوں میں کوئی بالی ہے تو نکال دو. اس کے ہاتھوں میں کوئی کنگن ہے نکال دو. اس کے جسم پر جو لباس ہے اس کو ہٹا دو. اب کفن کے اندر لپیٹ کر اس کو بھیج دو. ارے بھائی کفن کیسا؟ لاؤ امریکہ کے کپڑے کو. نہیں، معمولی کا لٹھے کا کپڑا اور معمولی درجے کا کپڑا جو گاؤں میں مل جائے. ارے زندگی میں تو یہ گاؤں کا کپڑا خرید کر پہنتا ہی نہیں تھا. اس کے کپڑے تو دلی سے آتے تھے، گاندھی آشرم سے آتے تھے، 800 روپے میٹر آتے تھے. اور مرنے کے بعد 80 روپے گز کے میٹر کے کپڑے میں تم نے دفنا دیا. کتنا بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ. نہیں، یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تم نے دنیا میں آخرت کے لیے کر رکھا ہے، اللہ کے لیے کر رکھا ہے، رسول کی نسبت پر کر رکھا ہے، قرآن کی محبت میں وہی تمہارے ساتھ جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم خود بنفس نفیس تشریف لائے. میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ حضرت میرے در پر تشریف لائے اور اس مقصد کے لیے آئے. بہرحال حضرت کا تو ایک اشارہ ہی کافی تھا. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے متوسلین محبین کو اللہ تعالی ان کے ذریعے سے کامل و مکمل بناوے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرماوے. ان کے اعمال صالحہ کے نقوش اقدام پر ہم سب کو چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. جزاک اللہ، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہمراز کر دی. یہ تھے جناب حضرت الحاج مولانا سید حبیب اللہ صاحب مدنی، صدر جمعیت علماء سہارنپور، فرزند ارجمن، ہم سب کے سرپرست اور ذمہ دار اور پورے عالم کی نگرانی کرنے والے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، جو اپنا درد، اپنا کرب، اپنی قرآن حقیقت اور قرآن و سنت کی زبانی ہم سب کے سامنے پیش کر رہے